تو اب وہ فرشتے گشت کرتے ہیں، جہاں کہیں محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ مل جائے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں ادھر آ جاؤ آ جاؤ، ہماری منزل مقصود مل گئی ہے، یہاں اللہ والے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ رحمت کے فرشتے وہاں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، سرکار کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط سچ ہے کہ آج آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے بھی آپ میں شامل ہیں، اس واسطے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی جس آقا کے ہم امتی ہیں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہے، بڑی تو ہے عظیم الشان، انوکھی نرالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ میں وہ پائی گئی، کسی اور میں۔ اگر شے عام لوگوں میں پائی جائے پھر اس کو نرالی کوئی نہیں کہتا، نہ انوکھی، سب میں ہے۔ ہم اس کو اپنی اصطلاح میں عربی میں خصائص مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ کی خصوصیات، تو اپنی ہماری اس پنجابی بولی میں انوکھی اور نرالی عظمت اور شان جو صرف ہمارے آقا کو نصیب ہوئی، کسی اور نبی یا فرشتے کے حصے میں نہیں آئی۔ دیکھو صرف ہمارے آقا ہی نبی بن کر دنیا میں نہیں آئے، 1.25 لاکھ کے قریب نبی اللہ پاک نے بھیجے، 1.25 لاکھ کے قریب۔ ایک روایت میں 1,24,000 اور ایک میں 2,24,000، چونکہ اٹل دو لفظی طور پر تعداد نبیوں کی نہ قرآن میں آئی نہ سرکار نے بتائی، اس واسطے ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے جو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہم سب کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی آئے، مگر ایسا نبی کوئی نہیں آپ کو ملے گا جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہو۔ بے شک اس مسئلے پر غور کر لیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ یا لگ بھگ کوئی نبی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے بس بھائی میرے بعد اور نبی، ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی نبی ہے جس کے پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو، چلو آدم علیہ السلام کو کہہ لو، لیکن بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ عظمت اور فضیلت صرف اور صرف اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی، جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کا خاتم النبیین، حضور نے اس کا معنی کیا کیا؟ لا نبی آبادی۔ ایک بڑا مسئلہ علماء جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خاتم النبیین کے معنی میں کئی لوگ گمراہ ہو گئے کہ بھائی اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، اور کئیوں نے کہہ دیا اس کا معنی یہ تو نہیں ہے آخری نبی، اس کا معنی ہے افضل النبیین، یہ نہیں ہے آخری نبی، اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، افضل وہ ہے۔ چھوڑو کس لغت میں یہ ہے، کس ڈکشنری میں یہ ہے، کس میں چھوڑو، خود رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کیا معنی بتایا ہے خاتم النبیین کا، بات ہی ختم ہو گئی۔ خود میرے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین۔ لوگوں سن لو، قرآن وچ اللہ نے جنہوں خاتم النبیین فرمایا ہے نا وہ میں آنا خاتم النبیین، تے وہ میں آتے دا معنی کی ہے لا نبی آبادی، یہ دا معنی ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔
اے شان ساڈے آقا دی خاتم النبیین ہونا، جہدا ترجمہ تسی کر رہے ہو تاجدار ختم نبوت، اے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ خاتم النبیین دا جڑا تاج ہے وہ اللہ نے ساڈے آقا اور اپنے محبوب دے سر تے رکھے ہے، اس واسطے تاجدار ختم نبوت۔ اے وصف کسی اور نبی نو نہیں نصیب ہویا، اے کسی اور نبی سارے نو مندے ہیں، 1.25 لاکھ دے قریب جننے نبی سارے دی نبوت نو مندے ہیں، سب نو اللہ نے بھیجا، شانہ دیتیاں، وہی آئی، کئیاں تے اللہ نے کتاباں نازل کیتیاں، کئیاں تے صحیفے نازل کیتے، سچے نبی نے، لیکن ختم نبوت دا تاج صرف ایک دے سر تے سجایا ہے، وہ اوہی نے محمد الرسول اللہ۔ ایک خصوصی صفت ساڈے آقا دی ہو گئی، ایک اور بھی خصوصی صفت کہ مخلوق وچ، خالق دی گل نہیں کر رہا، مخلوق او دے وچ سب تو اچا تے افضل تے اعلی مقام محمد الرسول اللہ۔ مخلوق دی میں کوئی زمانے دا تعین کسی صدی دا نہیں کر رہا، جدوں دا اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ادوں تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک، اے دے وچ سب تو اچا تے افضل تے اعلی مقام او ساڈے نبی دا ہے، ساڈے آقا دا ہے، محمد الرسول اللہ۔ ساڈے آقا تو اتے مقام صرف خدا دا ہے، مخلوق وچوں کوئی بھی ساڈے آقا تو اتے نہیں، نہ نبیاں وچوں نہ فرشتیاں وچوں۔ یہ میں لفظ کی کہے نے جناب، آیا تو میں پنڈ وچ ہاں، رہندا میں بے شک لاہور ہاں، پر ہے میں پینڈو ہاں، تو انداز دے ہاں، اس واسطے برادری ملدی جلدی ہے، تسی بھی پنڈ دے میں بھی پنڈ دا، پنڈواں دا پنڈاں دا مزاج سمجھدا۔ دیکھو میں لفظ اے کہے نے کہ ساری مخلوقات وچوں ساڈے آقا افضل نے، ساڈے آقا تو اچا مقام کسی دا، کیوں جی یہ گل حق ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے مندے ہو کی ساڈے آقا تو اتے مقام کسی دا، گل تے حق ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا جا ایک قدم اور اگے ودنا چاہتا، اس واسطے اے لفظ میں واپس لے رہا ہوں۔ بے شک حق ہے، سچ ہے، لیکن میں ضدی نہیں اڑنی جو میرے منہ نکلے آؤ دے نہیں، اگر اس تو ودیا لفظ لب جائے کیوں جی، لہذا میں لفظ واپس لے رہا جی، اے جڑا میں کہا ہے پوری کائنات مخلوقات ساڈے آقا تو ود کے مقام کسے دا، ساڈا تے عقیدہ اے وے پوری کائنات مخلوقات وچ اگلیاں پچھلیاں وچ ساڈے آقا دی شان دے برابر بھی کسی دا مقام نہیں۔ اچھا ہونا تے بعد دی گل ہے نا، ساڈے آقا دے برابر بھی کسی دا مقام مرتبہ کسی دی شان، کیوں جی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ حق ہے، غلط نہیں، لیکن میں پھر اے بھی واپس لین لگا، کیونکہ میں لفظ بولے نہیں، لہذا میں نے حق کے واپس لواں، اگرچہ ہے حق نے، غلط نہیں۔ ساڈا تے عقیدہ اے وے جناب، اللہ پاک نے مخلوقات سب تو ودیا مخلوق جڑی پیدا کیتی ہے وہ نبیاں اور رسولاں دی ہے، سب تو اچا مقام انبیاء اور مرسلین دا، تے ساڈا عقیدہ اے وے سارے نبی اور رسول جمع کر کے انہاں دی عظمتاں شانہ جمع کر لو
تے ساڈے آقا دی شان دے نیڑے بھی نہیں پہنچے، قریب بھی نہیں پہنچے۔ برابری تو بعد دی گل ہے نا، قریب بھی نہیں۔ تے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، بابیاں کولوں، اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کولوں پڑھے جنہاں نے سانو یہ دسیا ہے۔ جہو جے کسے دے وڈ وڈیرے ہون، جو سب کو نہ پڑھایا وہی سارے نے بیان کرنا ہے نا۔ ہاں، کئیاں دے وڈ وڈیرے نے پڑھایا ہے، کوئی خاص نہیں مسئلہ، بس صرف انہاں تے وہی آندی سی، ساڈے تے نہیں، ورنہ کوئی گل ہے۔ ہن اپنے وڈیاں کو سنیا وہ تے ہی قائم ہے، وہ دلیل بڑی کھل کے دیں گے جی اسی بھی ماں پیو تو پیدا ہویا، انہاں دے بھی ماں بھی ہے، پیو بھی ہے، اسی بھی کھاندے پیندے ہیں، وہ بھی کھاندے پیندے نے، اسی بھی چلدے پھردے ہیں، وہ بھی چلدے پھردے نے، سانو بھی نیند آندی ہے، انہوں نے بھی نیند آندی ہے، وہ بھی ساہ لیندے نے، اسی بھی ساہ لیندے ہیں، تے لہذا بس کوئی خاص فرق نہیں، اینا ہی ہے جویں وڈے بھرا دا ہوندا ہے، اسی چھوٹے تے وہ وڈے۔ میں وہ نہیں، میں تے نہ ہی ساڈے وڈ وڈیریاں نے یہ سانو پڑھایا ہے تے کتاباں 'چ لکھیا ہے۔ ساڈے وڈ وڈیریاں نے یہ نہیں دسیا، ساڈے وڈیریاں نے کی دسیا ہے؟ آؤ پہلے امام بصیری کو پوچھ لیندے ہیں، میرے اس عقیدے دی تائید ہو جائے گی کہ میں اپنے کولوں کوئی نواں عقیدہ نہیں بنایا۔ ساڈے آقا دی عظمت شان او صحابہ اکرام تو لے کے ہن تک سارے ساڈے بزرگاں دا ایہو ہی عقیدہ رہا۔ کی فرماندے نے امام بصیری قصیدہ بردہ شریف ہے، فرماندے نے فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق۔ ساڈے آقا سارے نبیاں تو اگے نکل گئے، صورت وچ بھی اور سیرت وچ، خالق وچ بھی خلق وچ بھی، ظاہری حسن وچ بھی تے اخلاق دے حسن وچ بھی، صورت وچ بھی سیرت وچ بھی۔ فاق النبیین، سارے نبیاں تو فوقیت لے گئے۔ کنی کچھ فوقیت لے گئے؟ لم یدانوہ فی علم ولا کرمی، لم یصابوہ نہیں فرمایا، لم یدانوہ۔ سارے نبی رل مل کے اپنی شانہ عظمتاں سمیت لم یدانوہ، ساڈے آقا دی شان دے قریب بھی نہیں پہنچے۔ یہ ہے جو مقام مرتبہ ساڈے آقا دا، لم یدانوہ فی علم ولا کرمی، سبحان اللہ۔ یہ ہے جی ساڈے آقا دا مقام۔ ایک اور جگہ فرماندے نے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، وہ ساڈے آقا دی شان دی تے کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی حد بننا، کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ ایویں سانو لوگ تانا دیندے نے، حضرت جی سنیا ہوئے گا تسی بھی اتنے پہ، میں بھی پینڈو وڈیریاں نے کی دسیا ہے، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ سانو اے فکر پئی یہ حد ٹپ جاتے ہیں۔ امام بصیری فرماتے ہیں اجے تک تے کسی نو حد نہیں لبھی کو کوئی بیان کرتا جی ہے حد ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور بھی کئی بزرگاں نے یہ ہوئی تبصرہ کیتا ہے، وہ سارے نو رلا ملا کے خلاصہ ہوتا اعلیٰ حضرت نے اردو وچ دس دیتا ہے۔ تے او کی عرض کردے پے نے، تیرے تو وصف میں کی کہ اعلیٰ حضرت کی عرض کردے پے نے۔ کوئی یہ نہ کہے چنگا مولوی انہوں تو پتہ ہی نہیں، اے جویں کوئی ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا ساڑھے کو آندا ہے جی میں تشریف لے آیا جی تے کوئی بندہ چنگا بلا وقت میں حاضر ہویا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اتنی عظیم شخصیت تو میں انہاں دی گل کرن لگا تو میں اے نہیں کیا
کہ آلہ حضرت فرماندے نے جویں امام بصیری دی گل کیتی تے کہ ہے نا فرماندے نے ہن واری آلہ حضرت دی آئی تے میں کی کہہ رہا عرض کردے پے نے فرق کی ہے اس واسطے کہ امام بصیری نے تے ایک عقیدہ دسیا ہے نا جناب بیان فرمایا ہے ٹھیک ہے تے آلہ حضرت تے سیدھی گل ہی رسول اللہ نال کر رہے نے وہ مخاطب ہی رسول اللہ نو کر رہے حضور دے نال گل ہے تے سرکار دی بارگاہ جڑا کوئی گل کرے وہ فرما رہے ہے یا عرض کر رہے ہے اے فرق تھی تے آلہ حضرت عرض کردے پے نے رسول اللہ نو خطاب کردے ہیں سرکار دی بارگاہ وچ تے بہت سارے دے عقیدے نظریے آلہ حضرت نے ٹھیک کرا دیتے جے بندے دے پتر ہون تو جے اڑی لائی ہے ضد تے انہوں کوئی بھی نہیں ٹھیک کرا سکتا کیونکہ رب نے فرماتا ہے قرآن میں یضلل ہو جنہوں رب گمراہ کرے انہوں پھر کوئی ہدایت ورنہ آلہ حضرت نے بڑے بڑے اندے عقیدے ٹھیک کرا چکے کی کہندے نے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تناہی دا معنی ہے جی گندیاں کوئی شے ختم ہو جائے مک جائے انتہا نو پہنچ جائے انہوں کہندے ہیں تناہی ختم ہو جانا آلہ حضرت فرماندے نے حضور جس طرح اللہ نے تواڈی ذات اور صفتاں چ ہور کوئی عیب نہیں رکھیا کوئی خامی نہیں رکھی تے اے جڑا گندیاں انتہا نو پہنچ جانا ہے پاویں ارباں خرباں تو بعد ہوئے مک تے گیا نا یہ مک جانا بھی ایک قسم دا عیب ہی ہے تے اللہ پاک نے جے ہور کوئی عیب نہیں رکھیا تو آڑے کمالات تے وصفاں تے معجزات وچ اے بھی عیب نہیں رکھیا کہ کوئی گندیاں اس نتیجے تے پہنچے لو جی اے آخری ہو گیا جے اے ہے ہی نہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نہیں یہ ذرا ڈبل کرو ہاں جو نعرہ ہوئے نا جی وہ وزن بھی برقرار رکھنا پہنتا ہے آن دیکھو زندہ باد پتہ نہیں کتنے نو زندہ باد اسی کہندے ہیں کوئی بھی ہوئے نعرہ لانے ہیں ٹھیک ہے جی ہم دسو پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال لیکن جدوں تاجدار ختم نبوت کہندے ہیں تو نعرے دا جتنا وزن ہے وہ ایک واری زندہ باد نہ حق ادا نہیں ہوندا تو تسی دو واری کہندے ہو کیوں وہ نعرے دی شان دے لائق انجی بندا ہے ایک مسئلہ بھی تو ضمناً آ گیا دس چھڑا اتنے شہر تے سانو بڑا تصنع بنا بڑھتے اردو جیے وہ چونکہ چنانچہ تے پنڈن جرا بے تکلفی نال تبادلہ خیال دا موقع ملتا ہے نا بھی اپنے پینڈو بھائی آئے نے جو عقیدہ ساڈا ہے وہ یہ نہ دا ہے اس تو ود کے برادری کوئی نہیں عقیدے دی وحدت ایسی برادری ہے اس تو ود کے کوئی برادری رشتہ داری ہے ہی نہیں لو جی تانوں دساں یہ ڈبل کیوں اے تانوں کسے عاشق رسول نے عادت پائی ہے بھی ڈبل زندہ باد کہنا ہے جی بڑا خوش قسمت میرا شاگرد ہے جنہیں تانوں اے چسکا پایا ہے ڈبل زندہ باد کیوں دیکھو نا جی زندہ باد ایک عام گل ہے کیونکہ منکر کوئی نہیں
پہلے کسی دور وچ ساڈے بزرگ بھی ایکو واری زندہ باد دا نعرہ لاندے سی. ہن آ گئے نبی پاک دے حیات دے منکر، حیات النبی دے منکر. تے جتھے کسے گل دا منکر ہوئے اتھے پھر وہ گل ذرا اور زور نال کہی. تے پہلے صرف کلا زندہ باد کافی سی، ہن منکرین حیات النبی پیدا ہو گئے. اس واسطے ہن ایک واری زندہ باد نہیں، ڈبل زندہ باد. ایک واری کہن نال اپنا عقیدہ بیان تے دوجی واری منکراں دے سر دے اتے چوٹ لگان واسطے. یہ ضمنی مسئلہ آیا سی تو میں نال ایک دلیل نال ثابت کرا. میرے پاس جان کے میں نے اپنے کولوں ہی گل کی نا، دلیل تے کوئی نہیں نا. لو دلیل بھی سن لو. جتھے کوئی منکر ہوئے کسی شے دا اتھے پھر اور ذرا زور لا کے ڈبل. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، قرآن دا قصہ ہے. پیدا کرن تو بعد روح پھونکی تے فرشتے نو حکم دیتا اسجدوا لآدم، اور رب ہو کے فرما رہا ہے غیر اللہ نو سجدہ کرو. کوئی مائی دا لائل ہے تو جھٹلاوے قرآن دا حکم. اسجدوا سجدہ کرو کنو؟ لے آدم. تے آدم اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ رب فرما رہا ہے کرو سجدہ. پر سجدہ تعظیمی نہیں جڑا شرک ہوئے نا، سجدہ عبادت نہیں ہے جڑا شرک ہوئے، تعظیمی سجدہ ہے. تے تعظیم اللہ دے نبیاں دی اے رب دے حکم نہ لے. تعظیم کیویں کرنی؟ جویں وہ اجازت دے. اس ویلے اجازت سی سجدہ کر کے تعظیم. ساڈی شریعت وچ تعظیمی سجدہ حرام ہے، ساڈے آقا نے منع کرتا ہے. اس ویلے اجازت سی. سورہ یوسف وچ یوسف علیہ السلام دے ماں پیو نے سجدہ کیتا یوسف نے تعظیمی، اس ویلے جائز سی. اللہ نے حکم دیتا اسجدوا لآدم، کرو میرے نبی دی تعظیم، سجدہ کرو. رب دے حکم نال جبرائیل سمیت سارے فرشتے چک کے سجدہ کیتا. رب دے حکم تے عمل ہو گیا نا جناب. سجدہ کر کے سر چکیا مطمئن فرشتے. اللہ نے حکم دیتا سی، اسی اللہ دا حکم مان لیا، سجدہ کر لیا. تو سجدہ کر کے جدوں اٹھ کے ویکھیا تے ایک منحوس کھلوتا ہوا، انہیں کوئی نہیں سجدہ کیتا. وہ بھی قرآن ہے الا ابلیس، وہ آکھڑیا رہا، کھڑوتا رہا. تے جبرائیل سمیت سارے فرشتے جڑے اللہ دے حکم تھے سجدہ کر چکے سن. رب دے حکم دی تعمیل ہو گئی سی. جدوں منحوس نو ویکھیا بھی وہ منکر تعظیم نبی دا، ایک واری فرشتہ نے ڈبل سجدہ کر دیتا، دوبارہ پھر سجدہ. اے دلیل ہے کہ جس عقیدے مسئلے دا کوئی منکر ہوئے انہوں ذرا ٹکا کے ڈبل ڈبل. لو جی، میں آج تانوں نبی پاک دیاں او صفتاں دستا پیاں جڑیاں خصوصی صفات نے، صرف ساڈے آقا وچ پائیاں گئیاں باقیاں وچ نہیں، او دستا پیاں. ورنہ ساریاں صفتاں تے گنتی بھی نہیں ہو سکتی نا، تعداد کوئی نہیں دس سکتا بھی اتنے ارب، اتنے خرب، اتنے ملین، اتنے بلین، کوئی نہیں گن سکتا. خدا جانے جنہیں دتیاں یا مصطفیٰ جانے جنہوں نے ملیاں. تیسرا کوئی نہیں جنہوں رسول اللہ دے صفتاں تے معجزات دی تعداد دا علم ہوئے. اور کسی نے کی گننیاں سن. سب تو زیادہ نزدیکی ساڑھے آقا دی صدیق اکبر نو نصیب ہوئی ہے. سب تو ود کے قرب، سب تو پہلے ایمان لے آن والے تے نبوت تو پہلے دی یاری دوستی سرکار دے نال چل دے پھر دے شام تک تجارتی سفر نال گئے.
اجے حضور نے نبی ہونے دا اعلان نہیں کیتا تے بڑی نزدیکی انہوں نے بھی میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تک شک شبہ سارا دور کر چڑیا کوئی اس چکر نہ پوے فرمایا یا ابا بکرن اے ابو بکر بچپن دا بیلی ہے تو میرا دوستی یاری اعلان نبوت تو پہلے بھی ہے تے میں اس ویلے بھی نبی سا پر اعلان تے نہیں سی کیتا نا ادوں دا تو میرا دوست ہے جدوں نبی ہون دا اعلان کیتا ہے سب تو پہلے تو کلمہ پڑھیا ہے سفر حضر دا میرا ساتھی غار قبر دا میرا ساتھی قبر دا بھی ساتھی نا لیکن اے نہ سمجھ بیٹھی کہ تو میری حقیقت نو سمجھ گئے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی اتنا نیڑے ہو کے بھی اے صدیق میری عظمت شان نو نہیں سمجھے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے میری حقیقت کی ہے وہ میرے رب تو علاوہ اور تے خصوصی جڑے وصف نے میں او تو دستا پیا تے گل چلی سی بھئی ساڈے آقا دی شان مخلوقات وچوں سب تو بلند و بالا ہے سب تو اچھی اوہی اعلیٰ حضرت جڑا کیا نا نعت دا پہلا شعر سب سے اولا و اعلیٰ یہ سب وچ کوئی چھڈیا نہیں انہوں نے جن فرشتے نبی امتی اپنے بگانے پہلے اگلے پچھلے سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و والا سارے تو اچھا ایدی میں تھوڑی جی وضاحت ایس خصوصی وصف دی غور کر دے ماں اعلیٰ حضرت نے تے اے کہ اے تے نال پھر بھی دو لفظی گل مقاتی عقیدہ او انہاں دا کمال ہے تھوڑے لفظاں میں بہت کچھ بیان کر گئے اعلیٰ حضرت اسی نعت تک گلا اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو پیدا فرمایا خالق ساریاں دا ہوئی ہے اس واسطے انہوں کہندے نے رب العالمین تے کوئی باہر رہ گیا جناب عالمین دا معنی ہے سارے جہان تے سارے جہاناں دا رب ہوئی ہے کوئی باہر نہیں رہ گیا جو ادھے ربوبیت دے دائرے وچوں خارج ہوئے کوئی نہیں تے ایہو جہی لفظ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا وہ ہے رب العالمین تے قرآن فرماتا ہے محبوب ہے رب العالمین تے تو رحمت للعالمین لفظ ہوئی ہے تو جگہ قرآن ہے میں سارے جہاناں دا رب تو سارے جہاناں واسطے رحمت میری ربوبیت تو بے نیاز کوئی نہیں تے تیری رحمت تو بھی بے نیاز سارے میری ربوبیت تے محتاج تے محبوبہ کل جہاناں والے سارے تیری رحمت دے بھی میں کل جہاناں دا رب تو کل جہاناں دی اس لحاظ نال تسی سارے برابر ہیں بھائی تو انو عقیدہ داس دے کہ سارے اسی خالق دے مخلوق ہیں یہ دے وچ حضرت صاحب ہون میں ہوں تسی ہو لاہوریہ ہوئے پنجابی ہوئے کسے ملک تو ہوئے عربی ہوئے اجمی برابر ہیں مینوں بھی اس نے پیدا کیتا ہے تو انو بھی انہیں ہی پیدا کیتا ہے بادشاہاں نے بھی انہیں ہی پیدا کیتا ہے نبیوں نے بھی انہیں ہی پیدا کیتا ہے فرشتیاں نے بھی انہیں مخلوق سارے اس ایکو ہی رب دیاں اس طرح تے برابر ہیں جناب ان دے وچ کوئی اختلاف نہیں لیکن کیا مرتبے اور شان اور عظمت وچ بھی برابر ہیں اے نہیں شانہ بکریاں بکریاں اور جنہیں سارے نو پیدا کیتا ہے شانہ بھی انہیں ہی بکریاں بکریاں بنائیاں الگ الگ شانہ عظمت دیکھو اینی گل تے تسی مندے ہو نا بھی انسان ہے جی اشرف المخلوقات اے سارے اے دیتے کیونکہ اپنی ذرا فائدے دی گل ہے نا یہ تو کوئی نہیں اختلاف کرتا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی اسی اشرف المخلوقات چلو مان لینے ہیں انسان اشرف المخلوقات قرآن اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ بنی آدم نو اسی تکریم نال عزت نال پیدا کیتا ہے باقی مخلوق تے دا مقام اچھا لیکن سارے انسان بھی تو برابر نہیں عظمت اور شان برابر نہیں اولاد آدم سارے کوئی باپ دی اولاد نے لیکن شان بڑا فرق مقام مرتبے میں بڑا فرق
انسان تے کافر بھی ہے، انسان مومن بھی ہے، وہ بھی اولاد آدم ہے، یہ بھی اولاد آدم ہے، لیکن کیا شان مقام مرتبہ کافر اور مومن دا برابر ہے؟ نہیں، بڑا فرق۔ کتھے کافر تے کتھے مومن نو ایمان دی دولت، بڑا فرق۔ تے پھر مومن بھی جتنے نے وہ بھی تو برابر نہیں نا، انہاں وچ پھر فرق ہے۔ سارے مومن برابر نہیں، انہاں مومنہ وچ ہی ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ سارے مومن انسانہ وچ سارے شانج تو برابر نہیں نا جی، بڑا فرق ہے۔ تے اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے وہ سن لو، پھر میں چند منٹیں جو دی تشریح کرنی ہے، وہ تشریح وچ میں کلا نہیں سفر کرنا، بڑا اتوں موقع ہو کے کلا آیا نال تانوں لے کے چلنا ہے، لیکن اٹھ کے نہیں ٹر پینا پیراں نال قدماں نال، اعتقادی پرواز کرنی ہے، تلوں اتے نو جانا ہے، تو سب تو اتے پہنچنا ہے، تو سب تو اتے مقام رسول اللہ دا ہے، تو حضور دی بارگاہ وچ پہنچ کے حاضری دے کے پھر میں لاہور تے تسی اپنے پینڈ۔ پہلے اعلیٰ حضرت دی گل سنو کی فرما دے نے، اے جڑا مسئلہ بیان کر رہا نہیں نو، اعلیٰ حضرت فرما دے نے خلق سے اولیاء عام مخلوق نالوں اللہ دے ولی افضل تے اعلیٰ نے، عام مخلوق نالوں خلق سے اولیاء سے رسول، تو پھر اولیاء اللہ وچوں اللہ دے نبی اور رسول افضل، خلق سے اور اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ، سمجھ آئی نہیں ہے؟ خلق سے اولیاء، پھر آگے اولیاء سے، پھر آگے رسولوں سے اعلیٰ، مخلوق تے گئی پیچھے رہ گئی، تے سب تو اونچا تے افضل تے اعلیٰ مقام ساڑھے آقا دا ہو گیا، رسولوں سے بھی اعلیٰ۔ اچھا اے میں تھوڑے کو جڑی گردان کران لگا سا 27 سیگیاں والی، انہوں تھوڑا جے 2.5 منٹ مؤخر کرا، بچ ایک ضمنن گل آ گئی، ایڈا لمبا خطاب میں کدی لاہور چ نہیں کیتا، اے میرے شاگرد سارے دائیں بائیں بیٹھے نے، اے تھوڑے واسطے کو پتہ نہیں کہ پچھو آواز آ رہی ہے، لگتا ہے داتا صاحب نے کہا آپ نے اس موقع سے تنوں بھیجا تو گل پوری کر کے آئیں، پیچھے جلدی کوئی نہیں آن دی، ورنہ 35-40 منٹ میرا خطاب ہوتا ہے، سارے انہوں پتہ ہے جی۔ باقی نبی سارے آئے نبی بن کے، انہاں دیاں امتاں بھی، کسی نبی دے امت وچ کوئی اور نبی نہیں ہویا، نبی دی امت وچ کوئی دوسرا نبی ہوئے ایسا پوری تاریخ انبیاء وچ کوئی نہیں ملے گا کہ نبی بھی ہوتا امتی ہویا ہوئے، کسی بھی نبی دا کوئی ایک نبی بھی امتی ہویا ہوئے نہیں ملے گا۔ وہ اگر ملنا ہے تو صرف مبارک ہوئے تو آنو جس آقا دے اسی امتیاں، اسی آقا دے سارے نبی بھی امتی ہیں۔ میں ایک نبی دی گل نہیں کر رہا، جتنے نبی رسول اللہ نے بھیجے نے وہ سارے ہی محمد رسول اللہ دے امتی۔ میں ذرا لفظ تھوڑا جا نا سمجھان آستے، پہلے میں ایک کیا ہے، پہلے 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نبی ایہو جا نہیں آیا جے دی امت وچ کوئی ایک نبی ہووے۔ ہن میں کہہ رہا ہوں وہ خوش قسمت آسی جس نبی دے اسی امتی ہاں،
کوئی ایک نبی بھی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਿਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਸਤਪਸਤਾ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਏ ਚਲਦੇ ਗਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਗਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ 10 कहने थे अंबिया से करूं अर्ज लहजा देखो जरा साढ़े आला हजरत दा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको सारे नबियों नू मालिक कह रहे अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करांगा ऐ नबीओ मेरी गुलामाना दरखास्त है जरा मेरा मसला ते हल करो मैनू दसो जेड़ा साडा नबी है क्या तुहाडा भी वही नबी है ऐ मैं पूछना है नबियां कोलों ते हुण कहंदे ने मसला तो मैं क़यामत विच पुछांगा पर अल्लाह ने मैनू ईमानी बसीरत दी है तो मैं हुण ही तुहानू दस देवां नबियां ने जवाब की देना है इत्थे ही दस कहंदे ने जदों मैं सवाल नबियां कोलों करांगा ना तो मेरा ईमान और विजदान कहंदा है सारे नबी अगों जवाब ये देंगे सुन ऐ अहमद रजा जे गल पुछी है बड़ी आला उच्चे दर्जे दी सुन फिर जैसे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा सुभान अल्लाह लो जी पता लग गया भी साढ़े आका सिर्फ साढ़े ही नबी नहीं नबियां दे भी इस लिहाज नाल असी सारे पीर भाई हो गए नबियां दे भी इस निस्बत नाल पीर भाई हो गए हैं कि नहीं उन्होंने भी वो पीरो मुर्शद नबी तो साढ़े भी वही नबी उत्थे मुबारक होवे फिर तुहानू बार बार मुबारक देना हूँ मैं वो तुहाडे कोलों हूँ मैं वो अकीदा बयान करना है भी तलू निचले दर्जे तू चलो अल्लाह ने जिवें मकाम मरतबे दसे ने दर्जा बदर्जा उत्ते जांदियां जांदियां वो उत्थे जाके गल मुकनी है जिस तू उत्ते मखलूक दा कोई दर्जा नहीं उत्ते खुदा दा मकाम है ते अकीदे दी परवाज करनी है क्योंकि साढ़े पर तो है कोई नहीं ना जी उड्डीए बैठिया बैठिया अकीदे दी परवाज किथे बैठे हुए हो इस पिंड दी मसीते ते चंद मिनटां बाद पहुंचोगे बारगाह मुस्तफा विच एदी पेशकी मुबारकबाद हो सकता है बाद मैनू टाइम ना मिले पेशकी मुबारकबाद
تیار ہو حضور دی بارگاہ وچ جان واسطے؟ اچھا ہن پھر اے لفظ آلہ تسی کہندے رہنا ہے یا افضل؟ چلو افضل آسان نہ کی لفظ کہنا ہے جی تساں؟ اے میں تواڈے کول کو 25-27 والی کلوانا ہے، شروع اتو کر رہے ہاں۔ باقی مخلوقات نالوں انسان کافر، انسان نالوں مومن انسان، تے میرے جے گناہگار مومن نالوں صالح مومن، صالح نالوں شہید، شہید نالوں متقی، متقی نالوں مجتہد، مجتہد نالوں ابدال، ابدال نالوں اوتاد، اوتاد نالوں کتب، کتب نالوں کتب الاقطاب، کتب الاقطاب نالوں غوث۔ میں ذرا وہ دعوت جڑی دیتی سی بولن دی، میں پھر ذرا اصلاح کر دے وہاں، ساریاں نو بولن دی دعوت نہیں دیتی میں، وہ میں بے دھیانی ساریاں نو کہہ گیا نا، صرف او لفظ افضل کمن واقعی جنہیں دل وچ عقیدہ بھی ہوئے۔ اگر دل وچ عقیدہ نہیں پھر مت افضل کہو، پھر تو منافقت ہوئی، تو میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے منافقت دی دعوت نہیں دے سکتا، اللہ بچائے۔ ہاں جے دل وچ عقیدہ ہے او اپنی زبان تو ہی لفظ بولے، کیونکہ زبان ترجمان ہے دل دی، وہ دل دی ترجمانی کر رہی ہے۔ تے کتب الاقطاب نالوں غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر ان دونوں سے بیعت رضوان والے، ان میں سے پھر احد والے، احد والوں میں سے پھر بدر والے، بدر والوں میں پھر عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، عشرہ دا معنی 10، مبشرہ دا معنی جنہوں جنت دی خوشخبری سنائی گئی ہوئے۔ اے 10 صحابی نے، ویسے قرآن تو ثابت ہے ہر صحابی جنتی، ہر صحابی، قرآن تو ثابت ہے، اگے تے بعد دی گل ہے نا۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، کلن، قرآن چ اللہ نے صحابہ دا ذکر کیتا ہے تو اگے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنہ، میرے محبوب جیڑا بھی تیرا صحابی ہے نا، انہاں وچوں ہر ایک نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما دیتا ہے، ہر صحابی نبی جنت۔ بے شک کھل کے نہیں، ہو میں ادھر لے آ رہا، مولا علی دی بات کیا بات ہے۔ لو جی ہر صحابی نبی جنتی ہے، تے انہاں 10 نو رسول اللہ نے جنت دی خوشخبری دیتی، تو تھی کہو گے پھر فرق کی ہویا؟ وہ تو سارے نو اللہ نے کہہ چھڑیا۔ فرق اے وے جناب، سارے صحابی جنتی، ساڈا ایمان عقیدہ اے ہوئی رب دا فرمان، اے ہوئی رسول اللہ دا فرمان، پر انہاں 10 دی خصوصیت اے وے جناب، انہوں تو رسول اللہ دریائے رحمت وچ موج پیدا ہوئی، جوش چاہے اکو محفل وچ بیٹھیاں بیٹھیاں نا لے لے کے فٹو فٹ ساریاں نو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا، اکو محفل وچ انہاں 10 دا نام لے کے، اے انہاں دی فضیلت باقی صحابہ نالوں ود، اکو محفل وچ، یہ حدیث وچ آندا ہے، اکو مجلس وچ۔ تو میں تھوڑا جا مبالغہ کرن لگا جی، اے نہ کہنا ہے مبالغہ تے جی یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شہر وچ، یہ جملہ سنتے رہندے ہو نا، کسی شہر وچ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، حد تو نہیں بدنا چاہیے، لیکن ایک شہر جناب اتنے مبالغہ کرنا چاہیے، وہ ہے عظمت مصطفیٰ دا بیان۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ،
زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ دا نام لے کے اے سپیشل باقی سارے صحابہ وچوں انہاں دی شان اونچی ہو گئی، نام لے لے کے اکو مجلس بلکہ اکو ساہ وچ حضور نے سارے انہوں جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اے میں تو انہوں حدیث سنائی ہے رسول اللہ دی، اے 10 صحابہ دے نام سنے نے، اے ترتیب میں نہیں لگائی، جی میں رسول اللہ نے فرمایا ہے اسے ترتیب نال میں تو انہوں سنایا ہے، کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہوں، وہی عقیدہ بالکل سرکار دے ارشاد دے مطابق ساڈا عقیدہ ہے، درجہ بدرجہ صحابہ اکرام دی شان جویں میرے آقا دی زبان تو نکلے ہے وہ دے مطابق ساڈا عقیدہ۔ تے اے 10 صحابہ دا مقام باقی سارے صحابہ کولوں اچھا ہے، افضل۔ اچھا تے ایتھے تک تسی پہنچ گئے سو، عشرہ مبشرہ تک، تے عشرہ مبشرہ بدر والیاں نالوں افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، ابو بکر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ اس تو اگے کوئی مقام رہے ہی نہیں، اگے میں کتھے جاؤں، لہٰذا اتھے ہی ہتھیار سٹ دیتے ہیں، یا رسول اللہ تہاڈی عظمت تک پہنچنا ساڈے وس دی گل نہیں، او جانے جڑا تہاڈے تو اتے وے، اسی سارے پیچھے رہ گئے ہاں، اللہ تو بعد مقام اور مرتبہ ساڈے آقا دا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب